رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا برادرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیروان والے تھے انہوں نے بڑے سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام, ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے, عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون, کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں, بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے, اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا. میں تو ایک حدیث پڑھا تھا جس میں رمضان کی ہر رات کو جیسے رمضان داخل ہوتا ہے نا, اناؤنسمنٹ کرنے والے اینجلز اناؤنسمنٹس کرتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو چاہنے اور پانے والے اور ایفرٹ کر اور بھاگ دوڑ کر کوشش کر, ویا باغی شر اکثر, اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے, اب تو جنتیں کھل گئے. اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں, اور اب تو یہ بخششوں کا مہینہ ہے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از یس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمس, کہ رمضان عبادت کی, رمضان میں مسجدوں میں آ گئے اور عید کے دن پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. وی شوڈ نیور بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعارف ڈیولپ کر لیں, یا قرآن کو رمضان تو پڑھ لیں اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے, یا دو دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ, بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے, ایک بوسٹ ہے, ایک کیٹلسٹ ہے, آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے, بٹ رمضان کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپرچولیٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ نا ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, باقی بھی اپنے آپ سے پوچھیں, جب ہم دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی. آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ شاید آج سے 10-15 سال پہلے آپ کا رمضان اتنا میننگ فل نہیں تھا جتنا اب ہے. اگر آپ تھوڑا سا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جسے ہم کہیں گے نا, ہم تھوڑا سا ایمپیتھائز کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس کروانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے ہماری ضرورت ہیں, جس طرح کہ ہر عبادت ہماری ضرورت ہے, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کریں جو کہ توحید کی جان ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ کوئی بھی عمل اتنا اللہ کے قریب نہیں کرتا جتنا کہ کوئی فرض عمل کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو طرح طرح کے والنٹری ایکٹس بتائیں گے, لیکن ہم یہ زاویہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے امام ابن قیم نے بہت اچھی مثال دی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ جمعہ ایک مسلمان کے ہفتے کا بیلنس ہے, رمضان ایک مسلمان کے سال کا بیلنس ہے, اور حج زندگی کا بیلنس ہے. یہ زاویہ اگر ہم رکھیں کہ رمضان میرے اور آپ کے لیے آیا ہے تو پھر, اور ظاہر دیکھیں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ یہ نہیں کلیم کرے گا کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا, ایک ریگریٹ تو رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ فریم آف مائنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم یہ نیگیٹو